الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ اور اچھا دوست ہو، بہت ہی قریبی دوست ہو، خاص دوست ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا، اور انبیاء کی یہی صفات ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر انہیں ہوش آیا، جہاں پر ان کی زندگی گزری، وہاں پہ لوگ چاند، ستاروں اور سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، شاید ستارے ہی خدا ہوں گے یا ستارے ہی صحیح ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ستارے رات کو نمودار ہوتے ہیں، صبح ہوتے ہی یا پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر انہوں نے سمجھا کہ شاید سورج، کیونکہ سورج بھی پوری دنیا کو روشنی بخشتا ہے، لیکن پھر دیکھا کہ سورج تو ختم ہو گیا۔ پھر چاند کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی۔ سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جو ہے وہ ایک جگہ نہیں رکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل نے یہ تسلیم کر لیا کہ نہ تو ستارے خدا ہے، نہ ہی چاند، نہ ہی سورج۔ میرا خدا تو ایسا خدا ہے کہ جس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، کوئی بہت زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ عبادت کرے اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ بن سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ میرا خدا تو بہت بڑا خدا ہے، وہ تو بہت ہی عظیم ذات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور پھر یہ دعائیں کی تھیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم آپ کا گھر بنا رہے ہیں، یا اللہ اپنی رضا کے لیے اسے قبول کر لے۔ تو صرف اور صرف یہی آپ کو دکھایا گیا خواب کے اندر کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹا بھی کتنا شریف اور کریم النفس کہ جب ہی انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، قال یا ابت افعل ما تؤمر انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ صرف یہی بتایا کہ بیٹا میں آپ کو خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ذبح کر رہا ہوں،
تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو دکھایا جا چکا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آج کا نوجوان مغربی لٹریچر پڑھ کے 4 زبانیں سیکھ کر اپنا سٹیٹس ہی بدل دیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ کیسے کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ یہ نوجوان ہے، کل یہ نوجوان تھا، اس کے لہجے میں اتنی تلخی کیوں آ گئی؟ صرف اس لیے کہ ہمارے ملک میں یہ جو میڈیا کی آزادی اتنی کھلی دے دی جا چکی ہے، جس کی مرضی اٹھا کے کردار کشی کر لے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب یہ بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ مجھے ذبح کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب ذبح کرنے لگے تو الٹا لٹا لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدن پہ چھری نہیں چلنے دی، آسمان سے اللہ پاک نے جانور بھیج دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس خواب کو سچا کر دیا۔ کون سا خواب؟ جو اللہ پاک نے دکھایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بیچنے والا، بت بنانے والا، گھر والے مخالف، بادشاہ مخالف، برادری مخالف، سارے کے سارے مخالف، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ سکا باپ بھی آپ کے خلاف ہو گیا، کیوں؟ وہ بت بناتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو نفرت تھی۔ ایک دفعہ وہ میلے پہ چلے گئے، جیسے ہمارے ہاں عرس ہوتے ہیں پیروں کے، اسی طرح ان کے ہاں بھی کوئی میلہ شیلہ تھا۔ وہ میلہ دیکھنے ساری قوم جا رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگے انی سکیم، میں بیمار ہوں کہ مجھے اس قسم کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو ویسے ہی بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے ان بتوں کی عبادت کرنے کا۔ جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ان کے رب تھے نا، ان کے پاس چلے گئے۔ سورہ صافات کے اندر آتا ہے کہ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ان کے الہوں کے پاس گیا، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سارا کچھ حلوہ شلوہ، یہ اتنا کچھ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین، کلہاڑا پکڑا اور ساروں کے سارے جتنے بھی بت تھے سارے توڑ دیے۔ اور سورہ انبیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساروں کو مار دیا، اور پھر بڑا ان کا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر جو ہے کلہاڑا رکھ دیا۔ جب اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، وہ قوم والے آئے تو وہ پوچھنے لگے کہ یار یہ ہمارے ربوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا کیا کس نے؟ وہ کسی نے بتایا کہ ابراہیم ہے، وہ نوجوان ہیں، وہ ذرا یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ان کو لایا گیا، فرمایا او ابراہیم، قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ ان کے بڑوں نے، اس کے بڑے نے کیا ہوگا، ان کا جو بڑا بت ہے انہوں نے کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے یار واقعی ہم ظالم ہیں، ہم یہ پتھر کی مورتیاں اور یہ پتھر کے بت یہ جو تراش کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہمارا کیا ان کو کیا ہمیں یہ فائدہ دیتے ہیں؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہے، ان کا نقصان ہی ہے الٹا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آ کے مشرک کی مت ماری جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے نہیں، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ کیسا رب ہے جس کی خود مدد کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام
کہ کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، الٹا تمہارا نقصان ہو رہا ہے۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، اف ہے تمہارے لیے، افسوس ہے کہ تم پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جیسے ہمارے لوگ درباروں پہ جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب بھی کوئی آزمائش آئی، ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جی اللہ جی، جیسے آپ راضی ہیں میں بھی ویسے ہی راضی ہوں۔ آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے حکم کرنے کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کسی چیز کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی پانی کا بندوبست ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ صفت بھی تھی کہ وہ اپنے شیر خوار بچے اور اپنی نوجوان بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے آرام سے، اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس فوراً چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسی عزت دی۔ تو یہ عزت اسی لیے ملتی ہے، وہ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ ان کی جو حیات ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے نمرود کو بھی چیلنج کیا تھا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو بھی کر کے دکھا مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، کافر مروب ہو گیا، کافر لعنتی کو، نمرود کو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ ان کے لیے آگ کو بھی اللہ پاک نے گلزار بنا دیا تھا۔ تو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، یہ سنت ابراہیمی کی جو پیروی کرتے ہیں، یہ بڑی زبردست چیز ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، وہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اللہ تبارک و